نماز نیند سے بہتر ہے. ویری گڈ. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پر قائم رہنے والا بنائے, نماز کو قائم کرنے والا بنائے. الصلاۃ خیر من النوم. جس آدمی کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں. جو ایمان ہمیں گھر سے مسجد نہیں لے جا سکتا وہ ایمان ہمیں جنت میں کبھی نہیں لے جا سکے گا. جو ایمان ہمیں صبح فجر کے وقت مسجد نہیں لے جا سکتا وہ ایمان ہمیں جنت نہیں لے جا سکے گا. علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حملہ کیا گیا ان کے سر پر چوٹ لگی تھی شدید ترین, اور وہ شدید زخمی تھے, اور اگلے دن وہ فجر کی نماز میں مسجد میں حاضر تھے. اللہ کی قسم ہم تھوڑا سا سر درد کا بہانہ بنا کر عذر بنا لیتے ہیں کہ میں مسجد نہیں جا سکتا, آج میرے سر میں درد. اور ادھر وہ شخص جس کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی, جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی. جنت, اور کس نے سنائی تھی؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست کہ آپ جنتی ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں. اس کے بعد بھی اتنی کوشش, اتنی تکلیف, اتنی محنت. اگر یہاں آج دنیا میں کسی جاب کرنے والے کو کہہ دیا جائے کہ بھائی تم زندگی بھر اس جاب سے نہیں نکالے جاؤ کہ تم کام کرو یا نہ کرو, خلاص فنش, تمہارا کام ہو گیا, یقین کریں وہ آدمی کام چھوڑ دے گا, وہ کام کرنا کم کر دے گا, وہ کہے گا ٹھیک ہے میرا کام تو پکا ہے, ذرا ایسا تجربہ کر لیں کسی کے ساتھ پھر دیکھیں اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. لیکن ادھر کیا تھا, جنت کی خبر دے دی گئی. پھر نماز, پھر ایک اور بات, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. اللہ, یا اللہ ہمیں معاف کر دے. نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے, وہ نہیں جو نہیں پڑھتے. وہ جو پڑھتے ہیں کیسی پڑھتے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو کیا ہے اپنی نمازوں سے کوتاہی برتتے ہیں, دیر کر دیتے ہیں, مغرب کو عشاء سے ملا لیتے ہیں, عصر کو مغرب سے ملا لیتے ہیں, ظہر کو عصر سے ملا لیتے ہیں, دنیا بھر کے بہانے گھڑ لیتے ہیں, میری یہ مجبوری, میری وہ مجبوری, میرا یہ مسئلہ, میرا وہ مسئلہ, اور نماز کو کیا ہے بالکل تاخیر پر لے کر چلے جاتے ہیں آخر میں. تو ایسے نمازیوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تباہی ہے ان کی. اب میرے بھائیوں ذرا سوچیں کہ جو نہیں پڑھتے ان کے لیے تباہی سے بڑا لفظ نہیں ہوگا. ان کے لیے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کون سا لفظ منتخب کیا ہوگا. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. روز قیامت سوال ہوگا, ہاں جی جہنم میں کیوں پکڑے گئے؟ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. اس امت نے نماز کے ساتھ کیا کیا؟ وہ حشر کیا کہ الیاذ باللہ. قرآن مجید میں صرف ایک نماز ہے جس کا حکم سب سے زیادہ موجود ہے اور ہم نے وہی چھوڑ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت دو باتیں تھیں, ان میں سے ایک نماز تھی کہ اپنی امت سے کہہ رہے تھے کہ نماز نہ چھوڑنا, اور امت نے سب سے پہلا کام یہی کیا, باقی تو بعد کی باتیں, یہی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے, اللہ ہمیں مسجد میں جا کے نماز پڑھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, ہم سب خود بھی پڑھیں, خود بھی کوشش کریں, اور جو نہیں کرتے ان کو بھی بتائیں یہ باتیں. دیکھیں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے اس میں اللہ کے ہاں, کوئی عذر. یعنی ایک آدمی بیمار ہے, ہل نہیں سکتا بیڈ سے, اسے بھی ہے کہ بھائی تم اشاروں سے پڑھو ضرور, تجھے نہیں چھوڑنا ہم نے. جہاد, جہاں دشمن سامنے ہے, کسی بھی وقت تلواریں چل سکتی ہیں, گردنیں کٹ سکتی ہیں, وہاں بھی کہا نماز پڑھو. نہیں چھوڑ تمہیں, چھوڑ دے نماز تمہیں, نہیں کوئی نماز نہیں چھوٹے گی تمہاری, پڑھو ادھر. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پڑھنی پڑے گی, چاہے تم موت کے سائے کے نیچے کیوں نہیں کھڑے. ہاں لیکن طریقہ مختلف کر دیا, لیکن پڑھنی پڑے گی, نہیں چھوڑ رہے تمہیں. تو بتائیں ہمارا کون سا عذر قابل قبول ہوگا؟ میری بیوی بیمار تھی, میرے بچے نے اسکول جانا تھا, میں جاب پر تھا,
میری جاب 7 بجے ہوتی ہے، 5 بجے فجر کیسے پڑھنے جاؤں مسجد؟ اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ یہ عذر ہمارے منہ پر دے مارے گا، یہ عذر نہیں قبول ہونے والے، یہ فضول عذر ہیں، یہ نہیں قبول ہونے والے۔ اللہ کہے گا ہاں تمہیں تمہاری نوکریاں زیادہ عزیز تھیں، بچہ اسکول نہ جائے بڑی فکر ہوتی ہے، ہاں والدین کو بچوں کی نمازوں کی فکر نہیں ہے، والدین کو نہیں فکر کہ میرا بچہ فجر پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس کو یہ فکر ہے وہ اسکول جاتا ہے یا نہیں جاتا، اسکول سے لیٹ نہ ہو جائے، اللہ سے ہوتا رہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کی، نعوذ باللہ خود پڑھ لے گا بعد میں۔ ہاں اسکول سے لیٹ ہو رہا ہے، صبح اٹھاؤں گا تو اسکول میں تھکا ہوا جائے گا، یہ سب باتیں روز قیامت کھلیں گی، سب باتیں اس دن سمجھ آئیں گی کہ جب اللہ ہمیں لائن میں کھڑا کرے گا، کلکم راعن وکلکم مسئول، ہاں جی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، ہاں جی نماز کا حکم دیا، اور اگر اس دن ہمارے بچوں نے کہہ دیا کہ میرا تو ابا مجھے اسکول بھیجنے پہ تیار تھا، نماز کی تو مجھے کہتا ہی نہیں تھا، اس کو تو میری نماز کی فکر ہی نہیں تھی، اگر ہمارے بچوں نے ہماری شکایت لگا دی روز قیامت تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے ذہین دماغ جتنے مرضی دلیلیں لے آئیں، نماز کے معاملے میں دین یہ ہماری دلیلیں نہیں ٹکنے والی، یہ ایسا سخت معاملہ ہے۔ نماز افضل الاعمال کیا ہے؟ صلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر۔ میرے بھائیو آپ میرے بھائی ہیں، میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی، اس طرح آپ کا وقت نہیں لیا، لیکن یہ نماز ایک ایسا کریٹیکل معاملہ ہے کہ جو مشاہدے میں آتا ہے دیکھنے میں یہاں رہتا ہوں اور مسلمان رہتے ہیں یہاں پر، کمیونٹی ہے، عرب کو دیکھتا ہوں نماز نہیں چھوڑتے، انڈونیشینز کو دیکھتا ہوں نماز نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑنے والے کون ہیں؟ پاکستانی انڈین، پتہ نہیں کیڑا فتویٰ لیا انہوں نے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستانی انڈین کو کیا جنت کی ٹکٹیں مل چکی ہیں، سرٹیفکیشن ہو چکی ہے کہ بھائی تسی جنتی، خلاص تو پڑھو یا نہ پڑھو۔ سب سے زیادہ نماز چھوڑنے والی قوم اس پورے کرہ ارض پر پاکستانی انڈینز اور ترکش ہیں، سب سے زیادہ نماز چھوڑنے والی یہ 3 قومیں ہیں، اور دعویٰ ان کا ہے کہ ہم اسلام کے قلعے ہیں۔ کیڑا قلعہ؟ جو نماز نہیں پڑھتا، جو مسجد نہیں جاتا، جس کو جاب، روزگار، رزق، یہ سب پیارا ہے، تو جنت کی خواہشیں ہیں بس، یہ وہ خواہش ہے کہ جس کا شیطان نے ہمیں دھوکہ دے ڈالا ہے، کہ شیطان ہماری خواہشات کو مزین کر دیتا ہے اور ہمیں تسلیاں دیتا ہے کہ جنت کے تو اصل حقدار تم ہو، باقی تو کوئی نہیں۔ اس نے ایسی تسلیاں دیں، نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت پاکستان کے حالات آپ جا کر دیکھیں، کروڑوں کی آبادی ہے، 25-28 کروڑ، آپ مسجدیں نکالنے، میرا خیال ہے کہ 1 کروڑ بھی نماز پڑھتے ہو نا مسجد میں جا کر تو شاید بہت بڑا فگر ہوگا یہ، تو ہمیں یہ فکر کرنی ہے، یہ فکر ہے، میں جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بہت دکھ اور فکر میں کہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، یا اللہ جو کمی بیشی ہوگی معاف فرما، آئندہ کے لیے توفیق عطا فرمانا کہ ہم خود بھی نماز قائم کریں، ٹائم پر مسجد جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں۔ میرے بھائیو آپ سب مرد ہیں، آپ سب اپنی اولاد کا رول ماڈل ہیں، آپ سب اپنی اولاد کا رول ماڈل ہیں، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر کریں گے جو کرنا ہے، بعد کی باتیں ان کو آپ جس کی مرضی زندگی پڑھا دیں، سب سے پہلے آپ ان کو نظر آ رہے ہیں، آپ کا بچہ اٹھ کے آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، بس وہ وہیں سے سیکھ رہا ہے، وہی آپ ٹریننگ ہے اس کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اپنے والد کو ہر وقت دین میں مشغول دیکھتا تھا، تو وہ اس نے وہی سب کچھ اپنا لیا۔ اب ہمارے بچے ہمیں موبائل میں مشغول دیکھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ کا بچہ آپ کو دیکھے گا میرا والد صبح صبح اتنی اسٹرگل کر کے نماز پڑھنے جاتا ہے، وہ اپنی ماں سے بھی پوچھے گا یہ کدھر جاتا ہے، وہی بتائے گی۔ آپ سے بھی ہو سکتا ہے سوال کرے کہ آپ صبح صبح اتنی محنت کرتے ہیں کیوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ صبح اٹھ کے جناب 4 بجے 5 بجے جا رہے ہیں، اندھیرے میں جا رہے ہیں، آپ اس کو بتائیں گے نا، اس کو پتہ چلے گا اچھا یہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے، یعنی میرا ابو اتنی محنت کرتا ہے۔ لیکن ہمارے حالات میں کیا ہے کہ ہماری اولادیں تو ہمیں کمائی کے لیے محنت کرتا دیکھتی ہیں صرف، اس لیے وہ بھی دنیا کی ہو جاتی ہیں۔ ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ بڑے ہو کے ہماری اولاد ہم سے نافرمان ہو جاتی ہے، اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو دنیا کے لیے پریپیئر کیا ہوتا ہے۔ میں یہ یقین رکھتا ہوں اس بات پر، جو بچہ جس کی تربیت دین پر ہو، اس کو اللہ کا تعارف کروایا جائے، وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان مرتے دم تک نہیں ہو سکتا، کیونکہ
اس کو یہ پتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی میرے رب کو ناپسند ہے، وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ تو جوڑنے کی فکر کرتے ہیں، ان کی یہ تربیت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، جبکہ ہم اس کے مالک کو بھول جاتے ہیں کہ ان کا جو مالک ہے ہمیں سب سے پہلے ان کو اس سے جوڑنا ہے۔ یہ اس سے جڑ گئے تو ہمارے ساتھ مرتے دم تک جڑے رہیں گے، ہمیں نہیں چھوڑنے والے۔ لیکن جب ہم ان سے اپنے سے جوڑتے ہیں اور اللہ سے نہیں جوڑتے، دور رکھتے ہیں، تو پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ معذرت چاہتا ہوں اگر میری کسی بات سے کوئی تکلیف ہوئی ہو، یہ تذکرہ ہے۔ ان الذکر تنفع المؤمنین، اللہ نے قرآن میں بڑا واضح فرمایا، ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحت مومن کو نفع دیتی ہے۔ اچھا سبحان اللہ، اللہ نے نہیں فرمایا کہ ان الذکر تنفع الناس، لوگوں کو دیتی ہے، نہیں، صرف مومن کو، یعنی جس کے دل میں ایمان ہونا، اسے جب نصیحت کی جاتی ہے اس کو قبول کرتا ہے، ہاں وہ احساس کرتا ہے یار ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، مجھے بھی دیکھنا ہے اور مجھے دوسروں کو بھی کہنا ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ۔